نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في عادات كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. بجز عشق محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا اور خدا کا چاہنے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضرات, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اے لوگوں, تم میرے محبوب کی عزت کرو, احترام کرو, توقیر کرو, اور اس کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, میری عبادت کرو, صبح اور شام تسبیح بیان کرو. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اے لوگوں, جب تک تم میرے نبی کا ادب نہیں کرو گے, تم میرے نبی سے محبت نہیں کرو گے, تم میرے نبی سے, میرے محبوب کا کی توقیر نہیں کرو گے, اس وقت تک میں تمہاری کسی عبادت کو, کوئی بھی ریاضت کو, تسبیحات کو قبول نہیں کروں گا. اگر ہمیں بارگاہ خداوندی میں محبوبیت کا مقام حاصل کرنا ہے تو پہلے ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے غلامی اختیار کرنا پڑے گی. جب تک ہم نبی کے نہیں ہوں گے, ہماری کوئی بھی عبادت, کوئی بھی نیکی بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے محبت کریں, دل و جان سے چاہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسا مانیں. حضرات محترم, آج کل کے کچھ فرقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
احترام محبت کو مانتے نہیں، اس کو شرک و بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں اور وہ صرف اعمال کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، اعمال اسی وقت قابل قبول ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہوگی۔ حضرات محترم، یاد رکھیں، کوئی کتنا بڑا علامہ ہو جائے، کتنا بڑا عالم ہو جائے، لیکن وہ بارگاہ خداوندی میں اسے مقبولیت اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ نبی پاک کا سچا غلام ہوگا۔ حضرات محترم، ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ کو شمس الاولیاء کا خطاب ہے۔ آپ اولیاء میں آپ سورج کے مانند ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کی ملاقات ایک جوگی سے ہو گئی۔ وہ جوگی بھی روحانیت کا بڑا کمال رکھتا تھا، روحانیت میں بڑی پہنچ رکھتا تھا، اور وہ پکا موحد تھا، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا تھا، محمد الرسول اللہ کہنے والا نہ تھا، لیکن اس کو اپنے کمال پر بڑا گھمنڈ تھا، اپنے اوپر بڑا اسے فخر تھا۔ ایک دن حضرت بایزید بسطامی سے کہنے لگا، اے بایزید، تمہاری ولایت کے بڑے چرچے ہیں، تمہاری ولایت کا بڑا شور ہے، ذرا یہ تو بتاؤ تم نے ولایت میں کیا کمال حاصل کیا ہے، اور بتاؤ تو صحیح۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں، کیا بات ہے، ایک بار مقابلہ کر لو، جو مقابلے میں ہار جائے ایک دوسرے کے دین کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر! جوگی نے آپ کی اس شرط کو قبول کر لیا۔ اب ان کے درمیان جو مقابلہ تھا وہ روحانی مقابلہ تھا۔ اللہ نے انہیں جو کمال عطا فرمایا تھا، حضرت بایزید بسطامی سے جوگی کہنے لگا، اے بایزید، تم ہی شروع کرو، تمہیں کیا مقام حاصل ہے؟ حضرت بایزید کہنے لگے، اے جوگی تو ہی شروع کر، لیکن جوگی نے کہا، بایزید تم شروع کرو۔ حضرت بایزید اپنی روح کو لے کر سمندر کے تہ میں گئے، ایک موتی نکال لائے۔ اب کہا، اے جوگی بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جوگی کہنے لگا، اے بایزید، تیرے ہاتھ میں فلاں سمندر کا فلاں رنگ کا اتنا بڑا موتی ہے۔ اللہ اکبر! اب حضرت بایزید سنبھل گئے، کہنے لگے، کوئی بڑا کمال ہے یہ بھی، میں جہاں اپنی روح کو لے گیا جوگی بھی میرے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کے بعد حضرت بایزید پہلے آسمان پر اپنی روح کو لے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت بایزید نے کہا، اے جوگی بتا میں کہاں کھڑا ہوں؟ جوگی کہنے لگا، اے بایزید پہلے آسمان پر کھڑے ہو، یعنی اس جوگی کی رسائی بھی پہلے آسمان تک تھی۔ پھر حضرت بایزید اس طرح ایک ایک کر کے 7 آسمان پر آپ چڑھے گئے، اور آپ وہاں کھڑے ہو کر جوگی سے کہنے لگے، جوگی بھی آپ کا پیچھا کرتا ہوا 7 آسمان کو طے کرتا رہا۔ اب حضرت بایزید پریشان ہو گئے۔ حضرت بایزید کو ندا آتی ہے، اے بایزید نہ گھبرا، ہمارے عرش پر آ جا۔
حضرت بایزید عرش اعظم پر کھڑے ہیں. اب جوگی سے کہتے ہیں اے جوگی بتا میں کہاں کھڑا ہوں. جوگی کہتا ہے اے بایزید تم عرش پر ہو. اب حضرت بایزید گھبرائے کہ جوگی کی رسائی عرش اعظم تک ہے. یہ اتنا بڑا پہنچا ہوا اتنا با کمال جوگی ہے. اب آپ مہا پریشان ہو گئے. آپ مہا پریشان ہو گئے اور پھر ندا آتی ہے اے بایزید گھبراؤ نہیں. جاؤ جنت سے انگور کا خوشہ توڑ لاؤ. حضرت بایزید بستامی اپنی روح کو جنت میں لے جاتے ہیں. ایک انگور کا خوشہ توڑ لاتے ہیں. اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس جوگی سے کہتے ہیں اے جوگی بتا اب میرے ہاتھ میں کیا ہے. جوگی کہتا ہے اے بایزید اب تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں. اللہ اکبر. جب حضرت بایزید نے مٹھی کھولی تو دیکھا انگور. تو حضرت بایزید سے جوگی کہنے لگا اے بایزید یہاں کہاں باغ ہے, یہاں کہاں انگور ہے, تو کہاں گیا اور کہاں سے یہ انگور کا خوشہ توڑ لایا. اللہ اللہ. معلوم یہ ہوا حضرت بایزید غلام مصطفیٰ تھے. غلام مصطفیٰ ہونے کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو جنت میں پہنچایا. اور جوگی صرف موحد تھا, آدھا کلمہ پڑھنے والا تھا. اس کو جنت نہ دکھائی گئی, نہ سنگائی گئی, نہ بتائی گئی. اب وہ جوگی کہنے لگا یہ کہاں تھا. کہا یہ جنت ہے. کہا جنت کہاں ہے. میں نے اتنا کمال حاصل کیا لیکن جنت کی خوشبو سے محروم ہوں, جنت کو دیکھنے سے محروم ہوں. حضرت بایزید کہتے ہیں اگر تجھے جنت چاہیے تو غلامی مصطفیٰ اختیار کرنا. غلامی مصطفیٰ اختیار کرنا ہوگی. فوراً جوگی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا. کوئی کتنا بڑا بھی باکمال ہو لیکن جب تک کہ وہ نبی کا غلام نہ ہوگا اسے جنت عطا نہیں کی جائے گی. اسی عاشق نے خوب کہا ہے جنت بنائی ہے رب نے اور بسائیں گے رسول اللہ. بنانے والا رب ہے اور بسانے والے نبی ہے. اس لیے جنت میں وہی جائے گا جو نبی کا سچا عاشق ہوگا, جو نبی کا سچا غلام ہوگا, جو نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوگا. اور یاد رکھو جب تک نبی پاک سے محبت نہیں ہوگی ہمارا کوئی بھی عمل بارگاہ خدا بندی میں قابل قبول نہ ہوگا. چاہے کوئی کتنے کلمے پڑھ لے, کتنی نمازیں پڑھ لے, کتنا حج کر لے, کتنی زکاتیں دے دے, کتنی نمازیں, کتنے قرآن کی تلاوت کر لے, لیکن جنت اسی کو ملے گی جو غلام مصطفیٰ ہوگا. آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی جس کا نام حارث تھا وہ رہا کرتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ والوں نے حملہ کر دیا مدینہ پاک پر. تو اس کی دفاع کے لیے آقا مدینہ پاک سے باہر تشریف لے گئے. اور جب شہر سے باہر گئے تو شہر میں کوئی نوجوان نہیں تھا سوائے بوڑھوں کے, بچوں کے اور بیمار کے. آپ کا جو پڑوسی تھا وہ یہودی تھا, 6 ماہ سے غائب تھا, تجارت کے لیے گیا تھا. جب 6 مہینے کے بعد تجارت سے لوٹ کر گھر آیا, شہر میں دیکھا شہر سنسان ہے,
بیگم نے بتایا کہ مکہ والوں نے حملہ کیا ہے، مدینے کی دفاع کے لیے مسلمانوں کے نبی شہر کے باہر گئے ہیں، بڑی مصیبت آئی ہے مدینے پاک پر، اللہ اکبر۔ اب اس حارث کو غیرت آئی، میرا پڑوسی جو کہ پریشان ہو اور میں اپنے گھر میں بیٹھوں۔ اس حارث نے ابھی تک جو یہودی تھا اس نے چونکہ پیسے کما کر لائے تھے، بازار گیا، گھوڑا خریدا، ڈھال تلوار خریدی اور سیدھے میدان جنگ میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے میں آپ پر ایمان لاؤں؟ پہلے ایمان لاؤں۔ آقا فرماتے ہیں پہلے ایمان لا۔ اب اس یہودی جو ابھی تک یہودی تھا نبی پاک پر ایمان لا کر مسلمان ہو گیا، اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جیسے ہی اس نے اقرار کیا آقا نے اسے جنگ کی اجازت دے دی۔ وہ اتنا جنگجو تھا کہ مسلمان لوگ اسے دیکھ کر اش اش کرنے لگے، کہنے لگے یہ انداز تو حارث کا ہے، حارث یہودی کا انداز ہے جنگ کا، مگر وہ تو یہودی ہے، وہ کہاں مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ لیکن چونکہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ ایمان لے آئے، لہذا وہ جنگ میں شریک ہوئے اور کئی کافروں کو فی نار جہنم کیا اور خود شہید ہو گئے۔ اب شہید ہو گئے، جب شہید ہو گئے تو جب جنگ اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی اور جب معاملہ سب چھٹ گیا، کافر بھاگ گئے، مشرک بھاگ گئے، اب جب مسلمانوں کی لاشوں کی شہیدوں کی گنتی ہونے لگی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی لاشیں پاک پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے لوگوں، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو حارث کو دیکھیے۔ بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں حارث جنتی کیسے؟ ابھی تو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک قرآن کی تلاوت بھی نہیں، نماز بھی نہیں، صرف ایک کلمہ ہے، نبی کی محبت ہے۔ تو بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے اپنی جان قربان کر دی، جنت اس پر قربان ہو گئی۔ تو یاد رکھو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور سچا عشق رکھیں۔ نبی کے گستاخ سے نہ تو ہم کوئی واسطہ رکھیں، اسے سمجھانے کی کوشش کریں، اسے بتائیں اگر اسے معلوم نہیں، اور اگر وہ سمجھتا نہیں تو پھر اسے دور سے سلام کر دیں، یعنی اسے دور کر دیں، اس کی صحبت میں بھی نہ بیٹھے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تم ظالم لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، اگر تم بیٹھے ہو یا اس لیے کہ یہ مثل سچ ہے، ہو جاتا ہے صحبت کا اثر۔ انسان کیا چیز ہے، در و دیوار بدل جاتے ہیں، تو ہمیں اگر بیٹھنا ہے عاشقوں کے بیچ میں بیٹھے، نبی کے چاہنے والوں کے بیچ میں بیٹھے، کسی گستاخ کے پیچھے، کسی گستاخ کے ساتھ نہ دوستی رکھیں، نہ ان کے ساتھ بیٹھیں، نہ ان کے ساتھ کھائیں پیئیں، ایک حد تک انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوری اختیار
اختیار کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔